ہو جاتی ہے، آپ صبر کرتے ہیں، آپ کو پتھر مارنے والے پتھر اتنا مارتے ہیں کہ پیغمبر ہوش بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صبر کرتے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ نے آپ کو یتیم علم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث ألم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے تجھے یتیم پیدا کیا تاکہ ہم تیری تربیت اور ٹریننگ کریں۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ یتیمی کے ایام کے اندر نہ آپ کی نگرانی آپ کا باپ کرتا ہے، نہ آپ کی نگرانی آپ کی والدہ کرتی ہے، نہ آپ کی نگرانی آپ کا چچا کرتا ہے، نہ آپ کی نگرانی آپ کے بہن بھائی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا پیغمبر فحاشی سے باز رہا، میرا پیغمبر بریانی سے باز رہا، میرا پیغمبر شراب نوشی سے باز رہا۔ آپ کا کوئی بھی آپ کا کوئی بھی بڑا رشتہ دار آپ کی نگرانی کرنے والا اس دنیا کے اندر موجود نہیں تھا، لیکن میرے پیغمبر نے اس کے باوجود شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، میرے پیغمبر نے اس کے باوجود شرک کے اندر ملوث نہیں ہوئے، میرے پیغمبر اپنے بڑوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے قتل و غارت کے اندر اپنے دامن کو آلود نہیں کیا۔ سامعین محترم، آج کے بچے، آج کے نوجوان، آج کے لوگ اگر ماں کا سایہ سر سے چلا جائے تو بگڑ جاتے ہیں، شرابی بن جاتے ہیں، کبابی بن جاتے ہیں، کوئی ڈاکو بن رہا ہے، کوئی قاتل بن رہا ہے، کوئی زانی اور شرابی بن رہا ہے۔ جس کا والد اس دنیا سے چلا جائے وہ سمجھتا ہے میں آزاد ہوں، لیکن میرے پیغمبر نے ان آزادیوں کے باوجود ان آزادیوں کا غلط استعمال نہیں کیا، نہ شراب کو ہاتھ لگایا، نہ قتل و غارت میں حصہ لیا، نہ شرک میں ملوث ہوئے، نہ تنہائی آپ کی داغدار ہوئی، نہ آپ نے فحاشی کو ہاتھ لگایا، نہ زنا کے قریب گئے، نہ موسیقی کو سنا، بلکہ ایک دفعہ تو میرے پیغمبر ایک مجلس کے اندر جانے کا ارادہ کیا جس کے اندر محفل موسیقی کا بڑے زور و شور سے تذکرہ ہو رہا تھا۔ میرا پیغمبر جو ہی قریب گیا، اللہ نے میرے پیغمبر کو بے ہوش کر دیا، آپ بے ہوش ہو گئے، اور کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی ایسی محفل کے اندر جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں جب حجر اسود کو اٹھانے کے لیے کعبے کی تعمیر کے لیے لوگ پتھروں کو لا رہے تھے تو میں بھی اپنے کندھے کے اوپر 12 سال کی عمر میں پتھروں کو اٹھا کے لے کے آ رہا ہوں، میرا کندھا زخمی ہو گیا۔ چچا عباس نے کہا بیٹے جو نیچے والی چادر ہے اس کو اتار کے اپنے کندھے پہ رکھ کے پتھر کو اس کے رکھ کے اوپر لا تاکہ تیرا کندھا زخمی نہ ہو۔ میرے پیغمبر کی 2 چادریں، ایک اوپر والی ایک نیچے والی، جو ہی نیچے والی چادر کو اتارنے کا ارادہ کیا اللہ نے میرے پیغمبر کو بے ہوش کر دیا۔ سامعین محترم، فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، اے پیغمبر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی نگرانی کے اندر تیری تربیت کی، تیری نگرانی کی، تجھے قتل سے باز رکھا۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر بہت بڑے گناہ عام تھے، قتل و غارت بھی ہے، شراب نوشی بھی ہے، جوا بھی ہے، فحاشی اور ریانی بھی ہے، زنا کاری بھی ہے، لیکن میرا پیغمبر جوانی کے اندر اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے غار حرا کے اندر عبادت کے لیے جایا کرتا، تنہائی کے اندر، تاریکی کے اندر، خلوت کے اندر، غار کی تاریکی کے اندر جا کے اللہ کی مخلوق کے اوپر، اپنے رب کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کیا کرتا، اور ان گناہوں سے باز ہو کے، ان گناہوں سے پاک ہو کے، اپنی جوانی کو پاک صاف رکھ کے اللہ کے پیغمبر غار حرا کے اندر اللہ کے سامنے گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ٹریننگ اور تربیت اس انداز کے اندر کی کہ آپ بکریاں بھی چراتے ہیں، یہ نہیں کہ فقیری اور غریبی آ جائے تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، پیسے پاس نہ ہو تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غربت کے باوجود لوگوں سے مانگا نہیں، لوگوں سے سوال نہیں کیا، دستے سوال کو دراز نہیں کیا، اپنی خودداری کو سرے بازار فروخت نہیں کیا، اپنے ایمان کو بیچا نہیں ہے، بلکہ خودداری کو اپنے دل کے اندر جگہ دے کے کاروبار کیا ہے، مزدوری کی ہے، محنت کی ہے،
دل لگا کے کی ہے۔ میرا نبی مدینے کے اندر چند پیسوں کے عوض مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا نبی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے بھی چرائی ہے؟ کہا ہاں میں نے بھی چرائی ہے، مجھے چند پیسے ملتے، چند روپے ملتے، میں مزدوری کرتا مکہ والوں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی میرے پیغمبر کی ٹریننگ اور تربیت کا حصہ تھا کہ بکریوں کو ایک نرم بندے کی ضرورت پڑتی ہے، بکریوں کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، بکریوں کے لیے دل کے اندر اچھے جذبات رکھنے پڑتے ہیں۔ اگر بکریوں کو مارے گا تو وہ بکریاں بدک جائیں گی۔ بکریوں کو سنبھال کے رکھنا، بکریوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، بکریوں کو چرانا اور بکریوں کے ساتھ محبت اور پیار کے یہ جذبات بکریوں کو چرانے کے بہانے اللہ نے میرے پیغمبر کی تربیت اور ٹریننگ کا حصہ بنا دیا۔ سامعین محترم، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے پیغمبر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے تیری تربیت اور ٹریننگ کی ہے۔ آئیے، یہ وہ چیزیں تھیں کہ اللہ نے میرے پیغمبر کی زندگی کے اندر لا کے آپ کی ذات پاک کے اوپر 40 سال کی عمر جو پیور میچورٹی کی عمر ہوتی ہے، جو بڑے ہی عقل کے کمال کی عمر ہوتی ہے، اللہ نے 40 سال کی عمر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف طریقوں سے یتیمی کے دکھ آپ کی زندگی کے اندر لا کے بکریاں چروا کے آپ کو مشکلات سے گزار کے شیخ ابی طالب کی مشکلات گھاٹیوں سے اتار کے آپ کو اس فراست سے گزار کے مشکلات کی پھٹی سے گندن بنا کے اللہ نے میرے پیغمبر کو 40 سال کی عمر کے اندر نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا۔ غار حرا کے اندر عام روٹین کے مطابق عبادت کے لیے جایا کرتے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ آپ روٹین کے مطابق کھانا لے کے غار حرا کے اندر جاتے۔ جب غار حرا کے اندر نبی پاک اللہ کی عبادت کے اندر مصروف و مشغول ہوتے تو اچانک ایک دن ایسی ذات پاک آئی۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے اپنے ایسے سینے کے ساتھ لگایا اور کہا اقرا پڑھ لے۔ میں نے کہا ماں انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں، میرا تو نہ کوئی استاد، نہ ٹیچر، نہ معلم، نہ مربی، نہ استاد، نہ شیخ، میں کیسے پڑھوں گا؟ اس نے پھر دبایا، اس نے کہا اقرا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر ایسے زور سے دبایا، خدیجہ مجھے ایسے زور سے دبایا یوں لگا کہ میری جان نکل جائے گی۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ دبا کے پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اے میرے پیغمبر محرومیوں کے دن ختم ہو گئے، پریشانیوں کے دن چلے گئے اور مصیبتوں کے بادل چھٹ گئے، یتیمی کے غم چلے گئے۔ اے میرے پیغمبر اب نوازنے کا وقت ہے، اب دینے کا وقت ہے، اب سعادت کا وقت ہے، اب خوشبختی کا وقت ہے، اب اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے، اللہ کی قربتوں کے مزے اٹھانے کا وقت ہے، اللہ احکم الحاکمین کی رحمتوں کی بارشوں کے نزول کا وقت ہے۔ اٹھئے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن ولا تستکثر ولربک فاصبر۔ اے میرے پیغمبر اٹھئے، کھڑے ہو جائیے، ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، آپ کو نبی بنا دیا ہے، آپ کو رسول بنا دیا ہے، آپ کو پیشوا بنا دیا ہے، آپ کو مقتدا بنا دیا ہے، آپ کو رہنما بنا دیا ہے، آپ کو ہادی بنا دیا ہے، آپ کو مرشد بنا دیا ہے، آپ کو بشیر بنا دیا ہے، آپ کو نذیر بنا دیا ہے، آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا ہے، آپ کو مزمل و مدثر کی کملی اوڑھنے والا بنا دیا ہے، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے، آپ کو نبوت اور رسالت سے آشنا کر دیا ہے۔ آج وہ آیا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ وہ بوجھ جو لوگوں کے دلوں کے اندر تھے، وہ بوجھ جو غلامی کے طوق لوگوں نے پہنے ہوئے تھے، ان غلامی کی زنجیروں کو توڑیے، بتوں کو پاش پاش کیجئے۔ آج وہ آیا جو عظمتوں کا نشان بن کے آیا، آج وہ آیا جو جود و سخا کا طوفان بن کے آیا، آج وہ آیا جو سید و ولد آدم بن کے آیا، آج وہ آیا جو حوض کوثر کا ساقی بن کے آیا، آج وہ آیا جو لواء الحمد کا جھنڈا تھامنے والا بن کے آیا، آج وہ آیا
جو فاتح ابواب الجنہ بن کے آیا وہ آیا، جو امام الانبیاء بن کے آیا آج وہ آیا، جو فخر الانبیاء بن کے آیا آج وہ آیا، تو تاجدار الانبیاء بن کے آیا آج وہ آیا، جو یتیموں کا ماوا بن کے آیا آج وہ آیا، جو غمخاروں کا غمخار بن کے آیا آج وہ آیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آج وہ آیا ہے جو ساری کائنات کا مبتدا و پیشوا اور رہنما بن کے آیا ہے، وہ جانے والوں کا ہی امام نہیں بلکہ آنے والوں کا بھی امام بن کے آیا ہے۔ آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ کے پاس ڈرے ہوئے سہمے ہوئے آئے، خدیجہ کو کہا اس طرح معاملہ ہوا ہے، میں تو ڈر رہا ہوں کہیں میری موت نہ واقع ہو جائے، وہ بندہ جو مجھے ملا ہے بڑا ہی خطرناک ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ خدیجہ زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل دے دو، مجھے چھپا دو کمبل کے اندر۔ غمخار بیوی نے کمبل اڑا دیا، آپ کو چھپا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب خوف اور ہراس کی کیفیت ختم ہوئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے سرتاج مجھے بتائے تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ نبی پاک نے واقعے کو بیان کیا۔ سیدہ خدیجہ بات تیری سمجھداری پہ قربان جائیں اور تیری فہم و فراست پہ قربان جاؤں، لیا ساتھ لیا اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، جو عیسائی عالم دین تھا، تورات کو عبرانی زبان کے اندر لکھ چکا تھا، بہت بڑا عالم دین۔ اس کو لے کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر نامدار کو آپ اپنے نبی پاک کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچتی ہے۔ ورقہ ذرا اپنے چچا زاد کی بات تو سنو۔ نبی پاک نے وہ سارا واقعہ پھر سنا دیا۔ اس طرح ایک بندہ آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق کا سبق سنا کے چلا گیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو ورقہ بن نوفل جو کہ عیسائی عالم دین تھا، تورات انجیل کا عالم دین تھا، اس نے کہا ھذا الناموس الذی، ھذا الناموس الذی، یہ تو وہی ذات ہے، یہ تو وہی ذات ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ اپنوں کے اوپر بھیجا کرتا ہے۔ اللہ اس فرشتے کو وحی دے کے اپنے محبوبوں کے پاس بھیجا کرتا ہے۔ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر بھی آیا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ پر آیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے خدیجہ خوش ہو جا، آج محمد تیرے تاجدار ہی نہیں رہے بلکہ ساری دنیا کے تاجدار بن چکے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے بعد یہ تیرا ہی تاجدار نہیں رہا بلکہ ساری دنیا کا تاجدار بن چکا ہے۔ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب اس کی قوم اس کو اس کے شہر سے نکالے گی۔ میرا پیغمبر پریشان ہو کے پوچھتا ہے آبا مخرجیہم، کیا میری قوم ہی مجھے میرے شہر سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جب بھی کسی نے نبوت و رسالت کی بات، توحید کی بات لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس کے اپنوں نے ہی اس کی مخالفت سب سے پہلے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورقہ کے پاس سے اٹھ کے جب گھر کے اندر تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر آپ کو دلاسا دیا، پھر تسلی دی۔ کتنی سمجھدار، کتنی عقل مند، کتنی راست باز، کتنی محبت والی غمخار یہ بیوی ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر سیدہ خدیجہ کا میرے پیغمبر کو ساتھ نصیب نہ ہوتا تو پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا کون دیتا۔ یہ تو آپ اللہ کی حسن تدبیر تھی کہ اللہ نے خدیجہ جیسی سمجھدار بیوی میرے پیغمبر کو عطا کی۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہیں، تعریف کرتی ہیں اپنے خامد کی۔ آج کی عورتیں تو اپنے خامد کی تعریف کرنے سے کتراتی ہیں۔ ہاں محبوبوں کے لیے بڑے بڑے الفاظ ہیں، اسی طرح مردوں کے حالات ہیں، اپنے دوستوں کی تعریف کریں گے، اپنے یاروں کی تعریف کریں گے، لیکن اپنے گھر کے اندر ہونے والی بیوی کی تعریف کرنے سے ان کی زبان کتراتی ہے۔ نہیں، آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے آپ کے لیے جو الفاظ کہے تو کیا کہے؟ کہا کلا واللہ
لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے پیغمبر اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، اے میرے پیغمبر آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، وتکسب المعدوم آپ غریبوں کے لیے کمانے والے، آپ کم دستوں کے لیے آپ اپنے مزدوریاں کرنے والے، وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ تو خیر کے کاموں کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں، یتیموں کا سہارا بننے والے ہیں، بیواؤں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ تو خیر کے لمبردار ہیں، آپ تو خیر کے راہی ہیں، آپ تو سچائی کے مسافر ہیں، آپ تو حق اور سچ کے علمبردار ہیں، آپ کو کبھی بھی اللہ ضائع اور بیکار نہیں کرے گا۔ اور یہ نفسیات کی بات ہے، یہ سائیکالوجی کی بات ہے، جب کوئی آدمی پریشان ہو اس پریشانی کے اندر اگر اس کو بتا دیا جائے کہ تیرے اندر یہ خوبی ہے، یہ کمالات ہیں، تو کعبہ کے رب کی قسم ہے پریشانی ایک لمحے کے اندر اتر جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ کی منہ سے اور زبان سے یہ تعریفی کلمات سنے، میرا پیغمبر پھر جوش کے اندر آ گیا، میرا پیغمبر حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین آ گیا اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ پھر اچانک ایسے ہوا کہ سید حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ پھر اسی غار کے اندر ملتے ہیں، یا ایھا المدثر کی آیات نبی پاک کے اوپر اتار دی جاتی ہیں، اور پھر ایسے ہوا کہ وحی کا سلسلہ 2 سال تک منقطع رہا، وحی کا فرشتہ 2 سال تک آپ کے پاس نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ جبریل امین تو آتا کیوں نہیں ہے، پہلے تجھے دیکھ کے بڑے پریشانی ہوئی تھی لیکن اب تیرے بغیر دل نہیں لگتا، اللہ کی طرف سے آنے والے پیغامات کو سننے کو جی چاہتا ہے۔ الا تزورنا یا جبرائیل، جب 2 سال کے بعد آئے تو پوچھا اے جبریل امین آتے کیوں نہیں ہو، رب کی باتیں بتاتے کیوں نہیں ہو، رب کی محبت کے پیغام کو سناتے کیوں نہیں ہو، کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں تشریف لاتے؟ تو نبی پاک کو جبریل امین نے کہا وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک نسیا وما ربک نسیا۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہم اللہ کے حکم سے آتے ہیں، جب اللہ بھیجتا ہے تب آتے ہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی طرف سے وحی اور اللہ کا آرڈر ہوتا ہے تو تب آتے ہیں۔ نبی پاک نے اس نبوت و رسالت کی ذمہ داری کو اٹھا کے، نبوت و رسالت کے بوجھ کو اٹھا کے، اللہ کی نگرانی کے اندر تربیت پا کے، اللہ کی رحمانی ٹریننگ کے اندر تربیت کو پا کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کی کہانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پھر پریشانی آتی ہے، غم آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، میرا پیغمبر اپنے چہرے کو زخمی کر کے جب گھر کے اندر تشریف لاتا ہے، غمخوار بیوی آگے سے استقبال کرتی ہے، اہلاً سہلاً مرحبا، اے میرے سرتاج، اے میرے تاجدار، آپ کو ویلکم ہو، آپ آئیے، اندر تشریف لائیے۔ آپ کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی، آپ کے زخموں کے اوپر اپنے کپڑے کو پھاڑ کے آپ کے زخموں کے اوپر پھائے رکھتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتی۔ اللہ کے رسول پریشان نہ ہوئیے، غم نہ کیجئے، میرا پیغمبر خدیجہ کے حوصلے لے کے سرو پھر مکہ کے بازاروں اور گلی کوچوں کے اندر جا کے رب کی توحید کے آوازوں کو بلند کرتا، آپ کو پھر پتھر پڑتے، آپ گھر کے اندر تشریف لاتے، غمخوار بیوی آگے سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ استقبال کرتی، آپ کے چہرے سے خون کو صاف کرتی، آپ کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتی اور میٹھے بول بول کے میرے پیغمبر کے حوصلے کو باندھتی۔ آپ حوصلہ لے کے، ہمت لے کے اپنے گھر
گھر سے تربیت لے کے غمخوار بیوی کے جذبے کی محبت کی فراوانی کو اپنے دل کے اندر سما کے پھر مکہ کے بازاروں اور گلی کوچوں کے اندر اللہ کی توحید کی آوازوں کو بلند کر دے اور اللہ آپ کو کہتا کلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، اے میرے پیغمبر اٹھ کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو میری توحید کا پیغام سنائیے۔ نبی پاک نے اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سامعین محترم، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ کوئی آسان اور معمولی کام نہیں تھا کہ اللہ نے میرے پیغمبر کو ایسے ہی نہیں چن لیا، ایسے ہی نہیں نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اس سے پہلے 40 سال کی سٹرگل ہے، اس سے پہلے 40 سال کے اندر مصیبتوں کے دن ہیں، اس سے پہلے یتیمی کا دکھ ہے، اس سے پہلے اپنے باپ کی جدائی کا دکھ ہے، اس 40 سال کی زندگی کے اندر اپنی والدہ کی جدائی کے ایام ہیں، تپتی اور تپتے صحرا کے اندر اس 40 سال کے اندر اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ اپنی ماں ننھی ماں کو معصوم ہاتھوں کے ساتھ معصوم کلیوں کے اندر اور تپتے ہوئے صحرا کے اندر قبر کے اندر دفن کرنے کے وہ لرزہ خیز واقعات بھی ہیں۔ اس 40 سال کے اندر نبی پاک کا دادا سے جدائی کا غم بھی ہے، چچا سے جدائی کا غم بھی ہے۔ اس 40 سال کے اندر نبی پاک نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ ان 40 سال کے اندر محض 12 سال کی عمر کے اندر آپ اپنے گھر سے نکل کے تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ 40 سال کا زمانہ، یہ 40 سال کا دور، مصیبتوں کا دور، آزمائشوں کا دور، پریشانیوں کا دور، یتیمی کا دور، دکھوں کا دور، تکلیفوں کا دور ہے اور آزمائشوں کا دور ہے، غربت کا دور ہے، مفلسی کا دور ہے، کلاشی کا دور ہے اور مسکینی کا دور ہے۔ سامعین محترم، اللہ ایسی کسی کو نہیں نوازتا کہ اس کی زندگی کے اندر مصیبتیں پریشانیاں نہ آئے اور وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے رب کا قانون یہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جو میرا محبوب ہوتا ہے میں اس کو آزماتا ہوں، جو میرا محبوب اور اپنا ہوتا ہے، جو میرا دوست اور ولی ہوتا ہے، میں اس کی زندگی کے اندر آزمائشیں لے کے آتا ہوں۔ اگر تیری زندگی کے اندر آزمائشیں نہیں ہیں، اگر تیری زندگی کے اندر مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں ہیں، تو پھر کعبہ کے رب کی قسم ہے تیری زندگی کے اندر ایمان کی کمی ہے، تیری زندگی کے اندر میرے پیغمبر کی 40 سال کے دور اور زمانے کی جھلک نہیں ہے، تیری زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے آنے والے انعامات نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے میرے پیغمبر کو 40 سال تک مصیبتوں میں رکھا، آزمائشوں میں رکھا اور تکلیفوں کے اندر رکھا، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد کا وہ زمانہ، 23 سال کا وہ زمانہ بڑا ہی پر نور ہے۔ 23 سال کا وہ دور جو نبوت کا دور کہلاتا ہے، 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ کے اندر گزارے، اتنا عظیم الشان یہ 23 سال کا دور ہے کہ ساری دنیا نور سے چمک اٹھی، ساری دنیا کی تاریکیاں ختم ہو گئی، شرک کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملی۔ وہ 23 سال کے دور کے اندر اور بتوں کو باش باش کر دیا گیا، باطل کو دبا دیا گیا اور فرعونوں اور طاغوتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ شیطان کے چیلوں کو دنیا کے اندر منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ مل سکی۔ اللہ اکبر کبیرہ، زمین کے مشرق و مغرب کے اندر، شمال و جنوب کے اندر اللہ کی توحید کی آوازوں کو بلند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کی صدائیں، اللہ اکبر کی گونج مغرب کے اندر بھی گئی، شمال کے اندر بھی گئی، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، توحید کی امان سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ 23 سال کا دور اللہ کی توحید کا دور، 23 سال کا دور اللہ کی ربوبیت کا دور، 23 سال کا دور اللہ کی الوہیت کا دور، 23 سال کا دور رحمتوں کا دور، 23 سال کا زمانہ اللہ کمل حاکمین کی رحمتوں کے نزول کا زمانہ، 23 سال کا زمانہ فرشتوں کے آنے جانے کا زمانہ، 23 سال کا وہ زمانہ اللہ رب العالمین کے مبارک فرشتے زمین پہ آ رہے ہیں، مشرق میں آ رہے ہیں، مدینہ میں آ رہے ہیں، اور بدر کے اندر آ رہے ہیں، احد کے اندر آ رہے ہیں، خندق کے اندر آ رہے ہیں، یرموک کے اندر آ رہے ہیں، تبوک کے اندر آ رہے ہیں، حنین کے اندر نازل ہو رہے ہیں، فتح مکہ کے اوپر آ رہے ہیں۔ 23 سال کا زمانہ اللہ احکم الحاکمین
العالمین نے اپنے نبی کو ایسا جان و شان اور ایسا چمکتا ہوا سورج اور ایسا چمکتا ہوا چراغ بنایا کہ 23 سال کے مختصر دور کے اندر، 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر، 23 سال کے بڑے چھوٹے اور قلیل زمانے کے اندر میرے پیغمبر نے اتنی محنت اور مشقت کر کے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا کہ ساری دنیا کے اندر روشنی ہی روشنی، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک والعیاذ باللہ۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں 23 سال کا دور ایسا روشنی کا دور ہے، اللہ کے دین کا یہ زمانہ، اللہ کے دین کے غلبے کا یہ زمانہ، اس دین کے دن تو روشن ہی ہے لیکن اس دین کی راتیں بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات کے اندر اس 23 سال کے پر نور زمانے کا ذکر ہوگا۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اس محبت کے تقاضۂ اول اتباع رسول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔